السلام علیکم دوستوں. ناولٹ دور نہ کرنا کا باب 7 اور افسانے کا نام مباحثہ. ڈیزی اور چاندنی سر اکرام اللہ کے ہمراہ جب آڈیٹوریم میں داخل ہو رہی تھیں تو سورج اپنی تمازت تو کھو رہا تھا، مگر آسمان صاف ہونے کی وجہ سے روشنی کی چمک دمک رہی تھی. دروازے سے اندر داخل ہوئیں تو دائیں جانب سٹیج تھا اور بائیں جانب آڈیٹوریم کا مرکزی دروازہ بند تھا، جس کے اوپر منقش شیشے لگائے گئے. ان ہلکے رنگ کے شیشوں پر نظر پڑتے ہی چاندنی کی نظر ایک ایسے دھندلکے میں کھو گئی جس کی سراسیمگی سے اسے ایک ہلکی سی کپ کپی آ گئی. باہر کی روشنی سے کمرے میں آؤ تو پہلی نظر میں ایسا ہی لگتا ہے. اس نے یہ سوچ کر اپنے پہلے احساس پر فتح پائی اور دائیں جانب سٹیج پر غور کرنے لگی. مقابلہ میں شریک طلباء و طالبات کی مخصوص کرسیوں کی طرف بڑھنے لگی. سٹیج کے پیچھے دیوار کو قرارداد کے عنوان سے سجایا گیا تھا: محبت انسانی معاشرے کی اساس ہے. محبت انسانی معاشرے کی اساس ہے. چاندنی نے قدرے بلند آواز میں پڑھا، پھر سر اکرام اللہ کا اشارہ پا کر ہال کے حاضرین والی کرسیوں پر بیٹھ گئی. اکرام اللہ ایک تجربہ کار مقرر اور ڈبیٹر تھا. نہ صرف یہ بلکہ اس فن کا دوسروں میں منتقل کرنے کا فن بھی خوب جانتا تھا. یہاں جلدی آ کر وہ ماحول کی مانوسیت سے مباحثے کے لیے اعتماد کو بڑھانا چاہتا تھا. اب اسٹیج کی متعلقہ آرائش کو بھی مکمل کیا جا رہا تھا. قرارداد کے حق میں مخالفت کے روسٹرم کو مناسب فاصلوں پر رکھا جا رہا تھا. یہ تینوں پاس پاس بیٹھ گئے اور مباحثے کے نکات پر بات کرنے لگے جو ممکنہ طور پر انہیں فی البدیہہ بیان کرنے تھے. نیز وہ حصہ جو تمہید اور تشریح کے لیے تقریر کی طرح پڑھنا تھا اسے بھی آخری بار سن لیا گیا اور تینوں اپنی تیاری پر پرعزم مسکرانے لگے. چاندنی میں تجھے تھوڑا سا میک اپ کرتی ہوں، نخرے نہ کرنا، کروا لینا، ڈیزی نے اپنے بیگ کو کھولتے ہوئے کہا. بس لائٹ سا. کیوں؟ میں نہیں کیا کرتی. تمہیں پتہ تو ہے. ارے پاگل، مجھے تو پتہ ہے. تمہیں نہیں پتہ. تمہاری معصومیت اور ہال کے روشن قمقمے. تمہیں نہیں پتہ تم کون سا خود کو نظر آتی ہو جو سمجھ سکو. تمہاری خوشی، اعتماد، چمک، تر و تازگی، معصومیت اور حسن کا کھرا پن. بس یوں سمجھ لو میں تمہارے مجموعی حسن کی لشکاہٹ کو ذرا کم کرنے کے لیے تمہیں میک اپ کروں گی. تمہیں نہیں پتہ. یہ کہتے کہتے ڈیزی چاندنی کو میک اپ کرنا شروع کر چکی تھی. ڈیزی، تم بھی تو کتنی پیاری لگ رہی ہو. یہی تو فرق ہے نا، میں لگ رہی ہوں، تم ہو. اکرام اللہ بھی کہتا ہے، یاد ہے نا. تم اس کے ساتھ کچھ بھی کرو، کوئی بات نہیں. اس نے مجھے بس کچھ کہہ دیا تو. ارے تم اس کے ساتھ کچھ بھی کرو، کوئی بات نہیں. اس نے مجھے بس کچھ کہہ دیا تو. ارے مذاق کر رہی ہوں، چلو موڈ خراب نہ کرو، ابھی تو ہمیں یہاں سے ٹرافی لے جانی ہے. ڈیزی چاندنی کی بات کاٹتے ہوئے بولی. ڈیزی، سر بدر آج کل کہاں ہے؟ خیر تو ہے؟ یاد آ رہے ہیں؟ پچھلے سال وہ بھی ہمارے ساتھ تھے، اس لیے. ان کا اکرام اللہ سے اب رابطہ نہیں ہے. وہ لکھنے پڑھنے اور ملکوں کی سیر کرنے میں بھول چکے ہیں ہمیں. تھوڑی دیر بعد انتظامات مکمل ہو گئے. ہال بھر رہا تھا. سنو، سر اکرام اللہ دونوں کے قریب آتے ہوئے رازداری سے بولے. قرارداد کے حق اور مخالفت دونوں الگ الگ ڈبوں میں سب کے نام کی پرچیاں ڈال دی جائیں گی. پہلے حق میں والے ڈبے سے پرچی پر لکھا نام نکالا جائے گا، پھر بعد میں کوئی سی دوسری ڈبے سے مخالفت میں. پہلے کی طرح ناموں کی ترتیب پہلے سے نہ بتائی جائے گی. او، دونوں کے منہ سے نکلا اور یکدم خاموش ہو گئیں. تلاوت قرآن پاک کے لیے ایک طالب علم کو اسٹیج پر بلایا جا چکا تھا. جوش، جذبہ، انہماک، بے چینی غرض ہال میں سمٹ کر کچھ ایسے اضطراب میں منتقل ہو چکی تھی جو کبھی مکمل خاموشی اور کبھی تالیوں اور پرجوش داد کی شکل میں ظاہر ہونے لگیں. انہی وقفوں میں قرارداد کی مخالفت میں بولنے کی باری پر ڈیزی کا نام نکل آیا. وہ مسکراتی لاپرواہ ادا سے چلتی روسٹرم کی طرف بڑھنے لگی. پہلے اس نے جج صاحبان پر نظر دوڑائی اور پھر روسٹرم سے 2 قدم پہلے تماشائیوں کی جانب دیکھا
تو اس کی پر اعتماد بولڈ نظروں کو سیٹیوں، تالیوں اور مختلف جملوں سے خوش آمدید کہا گیا۔ وہ کھل کر مسکرائی، جواباً ہلکا سا ہاتھ تماشائیوں کی طرف ہلایا اور یکدم سنجیدہ ہو کر تقریر شروع کر دی۔ شروع میں ہی چند ابتدائی جملوں کے بعد اس نے روسٹرم کے پیچھے فلیکس پر حقارت سے سرسری نظر سے دیکھا اور کہا، صاحب صدر، میں پرزور مخالفت کرتی ہوں اس قرارداد کی جس میں نہ عرضی سچائی ہے نہ آسمانی۔ آسمانی اس لیے کہا کہ کتنا پیار ہوگا ابلیس سے اس کے خالق کو، جس نے ایک حکم سے انکار کیا اور وہ فلک بدر ہو گیا، وہ جسے سجدہ کرنے سے انکار پر اسے ملائک کی سرداری سے دستبردار ہونا پڑا، سزاوار ہونا پڑا، اور جس نے ایک شجر سے پرہیز نہ کیا تو وہی نہیں، اس کی تمام تر نسلیں زمین پر شیطانی طاقتوں سے ہر وقت نوردہ آسماں رہنے کے لیے اس رزم گاہ میں چھوڑ دی گئیں۔ وقت کے ناقابل ادراک دورانیے میں پلنے والی ابلیس و آدم سے محبت مختصر سے وقت نے پامال کر دی۔ وہ امتحان زمینی حقائق میں یوں رچ بس گئے کہ مجموعی طور پر محبت انسانی معاشرے میں پنپ ہی نہ سکی۔ ہاں، غلامی اور اطاعت شیوا بن گئیں۔ یہ محبت نہیں ہے جس کی بنیاد پر معاشرہ قائم ہے، بلکہ یہ اطاعت ہے، وہ غلامی ہے۔ اسی لیے صاحب صدر، میں اس قرارداد کو رد کرتی ہوں۔ ڈیزی نے جوش سے سامعین کو دیکھتے ہوئے پورے بازو پھیلا کر کہا اور 3-4 ثانیوں کے لیے خاموش ہو گئی، جس دوران پرزور تالیاں رکنے کا نام ہی نہ لیتی تھیں۔ مگر ڈیزی کو فوراً یاد آ گیا، سر اکرام اللہ نے کہا تھا، تالیوں پر رکنا نہیں، یوں تقریر کا مقررہ وقت ضائع ہو سکتا ہے۔ صاحب صدر، رشتہ غلامی، اطاعت اور احساس کا رشتہ تو کہلا سکتا ہے، جس میں مہلت بھی دے دی گئی، مگر وہ محبت نہیں جو تمام جذبوں اور جوہد کی اساس بنتی ہیں۔ اسی جوش ولولے سے ڈیزی نے تقریر مکمل کی۔ سامعین کے رد عمل سے لگتا تھا اول انعام کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ بعض اساتذہ اور ججوں کے تاثرات سے بھی کچھ ایسا ہی لگتا تھا۔ ڈیزی کو سب سے زیادہ تالیاں اس وقت ملی تھیں جب اس نے اس کی پرواہ ہی نہ کی تھی اور سنجیدہ توانائی سے کہتے چلی گئی تھی، صاحب صدر، میں نے احساس کا لفظ محبت کی جگہ پر اس لیے بھی استعمال کیا ہے کہ ابلیس کو دھتکار میں بھی اپنی پیاری مخلوق کو جہنم کی راہ پر چلنے کے لیے بہکانے کا موقع دے دیا گیا، اور آدم کو روٹی کا وعدہ بھی کیا اور مخصوص عرصہ کے لیے زمین پر رکنے کا پیغام بھی دے دیا۔ محبت نہیں، احساس رہ جاتا ہے جس میں مہلت ملتی ہے اور رشتہ نہیں توڑا جاتا۔ ایسے ہی صاحب صدر، جیسے بچہ حد سے گزر کر ماں کی محبت کی جنت سے خارج ہو جاتا ہے، مگر اس کے ہر وقت کے کھانے سے وہ دستکش نہیں ہوتی، اسے بھوکا نہیں رکھتی۔ گھنٹی بجی اور تالیوں کی گونج میں مسکراتی سر کو سامعین کے سامنے جھکاتی ہوئی ڈیزی اپنی سیٹ پر آ گئی۔ ناموں والی پرچیوں میں سے ایک پرچی قرارداد کے حق میں بولنے کے لیے نکالی گئی۔ یہ چاندنی کا نام تھا۔ ڈیزی جیسی ماہر مشاطہ کے سنگھار نے چاندنی کے حسن میں کوئی کمی پیدا نہ کی تھی۔ اس کی سادگی اور معصومیت سر چڑھ کر بول رہی تھی۔ وہ روسٹرم کی جانب دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کا اصل حال میں مکمل خاموشی تھا۔ یہ ہاتھ میں کیا لیے جا رہی ہے؟ یہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ایسی کچھ سرگوشیاں ضرور ہوئی تھیں۔ یہ سب ان کا وہم تھا، ایسا دراصل کچھ نہیں تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے محض۔ چاندنی نے پہلے تو قرارداد کے الفاظ کا مفہوم اور پھر جملے کی شکل میں اس کے مطلب کو مختصراً مگر مؤثر انداز میں واضح کیا۔ ہال میں خاموشی ابھی تک برقرار تھی۔ چاندنی کی نظر سامعین کے سروں سے ذرا اوپر سامنے کے بڑے دروازے کے اوپر شیشے پر تھی، اور وہ کسی مسحور کی طرح باتیں کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ دھیمی آواز کو پہلے ایک اور پھر دوسرے اسکیل پر اٹھاتے ہوئے اس نے حزب مخالف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، صاحب صدر، انہوں نے دلیل پیش کی کہ عرضی محبت کی قیس و لیلی کی مثال بھی سامنے رکھ۔ انہوں نے دلیل پیش کی
کہ عرضی محبت کی قیس و لیلہ کی مثال بھی سامنے رکھی جائے تو ایسی پلوٹونک محبت جو ہر انسان سے لاپرواہ ایک جسم یا روح کے لیے فنا ہو جانے کا مدعا حیات گردانتی ہے، ایسی محبت معاشرے کی ترقی کی اساس کیسے ہو سکتی ہے؟ صاحب صدر، اگر اسی بات کو ہم اس پہلو سے دیکھیں کہ ایک انسان سے جسمانی اور روحانی محبت کی طلب نے معاشرے کو اس بدنامی سے کیسے بچا لیا جو معاشرے میں وہ لمحے بھر کو رکی اور آواز کے لیول کو 2 اسکیل مزید بڑھاتے ہوئے بات جاری رکھی، جو معاشرے میں جنسی اور روحانی انتشار کا باعث بن رہے ہیں۔ روحانی انتشار سے انتظامی اور پیشہ ورانہ انحطاط معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ چکا ہے اور آنکھوں سے بجلی کی چمک کودنے لگی اس کے سامعین کے جذباتی اضطراب کی حرکاتی کیفیت پر سخت طاری ہو گیا۔ اس نے آواز کا 2 لیول اور بڑھا دیے تھے، اور صاحب صدر، جنسی محبت کے شکار بیماروں نے تو معاشرتی ترقی اور بے راہ روی میں ہر شعبہ زندگی کو لمحوں کی حتمی لذت کے ہاتھوں بیچ کر رکھ دیا ہے۔ اسی لیے محبت ناپید ہو کر رہ گئی ہے اور معاشرے کے بیشتر مثبت جذبے اسے معاشی اور اخلاقی تنزل کے گڑھوں میں پھینکے جا رہے ہیں۔ اس ہوس کی غلامی میں تو نوعمر بچوں اور بچیوں کا لحاظ بھی نہیں رکھا جا رہا۔ آپ بھی خوب سمجھتے ہیں صاحب صدر۔ چاندنی نے صاحب صدر کی طرف دیکھ کر گردن سامعین کی طرف موڑ دی۔ اس کی اب آواز بھی بدل رہی تھی، لگتا تھا جذبات کی انتہا اس پر بہت پراسرار اثر مرتب کر رہی تھی۔ اس نے بات جاری رکھی، صاحب صدر، کس طرح ان بچیوں کو جو جنسی تلذذ کے فہم کی پہلی سیڑھی بھی نہ چڑھی تھیں کہ انہیں ابہام کی گود میں یوں بٹھا لیا گیا کہ وہ لذت، اذیت اور ظلم کے رنگ سے بنے ناقابل پہچان ادراک میں سسکتی تڑپتی اپنی آخری سانسیں گنتی رہیں، اور پھر انہیں لتھڑے لوتھڑے کی طرح غلاظت اور فضلے کے ڈھیر پر پھینک دیا گیا۔ یہ سب تبھی ہوتا ہے جب کسی کا دل محبت کے جذبے سے عاری ہو جائے۔ اس جذبے سے ناآشنائی انسان کو مریض، درندہ اور بے رحم بنا دیتی ہے۔ اسی لیے صاحب صدر، میں آج کی قرارداد کی پرزور حمایت کرتی ہوں، اور ہاں، چاندنی کی تقریر جاری تھی، اس کے ہاتھ، بازو، چہرہ، آنکھیں پرتپاک انداز میں متحرک تھے۔ ہر کوئی ششدر اور متعجب تھا۔ پھر سب ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ پھر چہمگوئیوں کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ ابھی یہ سلسلہ ثانیوں سے منٹوں میں تبدیل نہ ہوا تھا کہ چاندنی نے مائک پر انگلی ماری۔ وقت بتانے والی گھنٹی بجانے والی کی انگلی بے اختیار گھنٹی سے دور ہٹ چکی تھی۔ چاندنی کی انگلی مائک پر لگی تو زور سے آواز آئی۔ دراصل مائک پہلے بھی خراب نہ تھا، بس چاندنی کی گزشتہ لمحاتی حرکات و سکنات میں آواز معدوم ہو چکی تھی۔ صاحب صدر، اب پھر سے چاندنی کی آواز بحال ہو گئی، مگر بہت بدلی، چرچرا کر ٹوٹتی غاروں کی سلوں سے کھنکارتی ہوئی، یکلخت اندھیری رات میں جیسے کسی شفاف شیشے سے پردہ ہٹا دیا گیا ہو اور باہر پراسرار اور ہیبت ناک ہیولوں کا رقص جاری ہو گیا ہو۔ چاندنی کا چہرہ ایک خوفناک چڑیل کا روپ دھار چکا تھا۔ سب نے ایک چیخ ماری اور ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ ہر چیخ اپنے انداز کی تھی، گھٹی ہوئی، بغیر آواز کے۔ لگتا تھا وہ گھٹن پورے طویل و عریض ہال میں گونج رہی ہے۔ خوف کے اس اصرار کے بعد کچھ گرنے کو تھے، کچھ محض ہاتھوں میں منہ چھپا کر گود میں گرا دینے یا بنا سوچے سمجھے کسی سمت بھاگنے کو قدم بڑھانے کی تیاری کر رہے تھے کہ چاندنی کے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے، چہرہ چھت کو گھورنے کے انداز میں اوپر اٹھا۔ اب ہر کوئی ڈر سے ساکت اسے سن رہا تھا۔
صاحب صدر، ہاں ہاں میں ایک شیطان کی بیٹی ہوں، وہ شیطان جس نے ایک انسان عورت سے محبت کی، اس محبت نے اسی سے اس کا وہ وصف چھین لیا جس سے اسے شیطان کہا گیا۔ میری پیدائش پر میری ماں مر گئی۔ بیٹی کی خوشیوں کا خیال رکھنا، بیٹی کی خوشیوں کا خیال رکھنا، مرتے ہوئے ماں نے اس سے وعدہ لیا تھا۔ وہ بھی میری طرح میرے باپ کی اصل کو نہ جانتی تھی۔ وہ آج تک مجھے ان شیطانوں سے بچا رہا ہے جنہیں سب انسان کہتے ہیں۔ وہ مجھ سے بھی محبت کرتا ہے اور میری ہر خواہش کی جائز حد کو میرے لیے سجا کے رکھ دیتا ہے۔ اب وہ اپنی زندگی کے آخری مرحلے پر سخت پریشان ہے کہ وہ مجھے کس کو سونپ کر جائے۔ آخر انسانوں کی اس دنیا میں کس انسان کے حوالے کرے؟ محبت نے اس شیطان کو انسان بنا دیا ہے اور اسے شیطانوں کے اوصاف میں لپٹے انسانوں میں میرے لیے کوئی انسان نظر نہیں آ رہا۔ اس قحط الوفا میں ایک انسان چننا محال ہو رہا ہے۔ صاحب صدر اب وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو رہا ہے کہ کسی طاقتور محبت کرنے والے شیطان کی خوبیاں کسی نام نہاد انسان کو سونپ کر مجھے اس کے حوالے کر دے تاکہ میری حفاظت ہو اور مجھے خوشیاں دینے کا میری ماں کو دیا وعدہ پورا ہوتا رہے، اس کے پیاروں میں محبت کا سلسلہ جاری رہے۔ میرا بھی یقین ہے کہ یہ دنیا ترقی کی راہوں پر جاری و ساری صرف اور صرف محبت کی اساس پر رہ سکتی ہے، غیر مشروط محبت کی بنیاد پر، خدا سے بھی اور انسان سے بھی۔ اسی لیے میں اس قرارداد کے مخالفین کے تمام دلائل کو رد کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر جیسے ہی چاندنی مسکرائی اور خاموشی سے حاضرین کو دیکھا تو اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ چاندنی کا پہلے سا معصوم چہرہ، لباس اور آنکھوں کی یاقوتی چمک واپس لوٹ آئی تھی۔ ہاں، جب وہ اسٹیج پر آئی تو اس کے ہاتھ میں تھا کچھ، کسی نے کہا تو اوروں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ سب یہ سمجھ رہے تھے اس نے تقریر کو مؤثر بنانے کے لیے کوئی شعبدہ بازی کی ہے۔ اکرام اللہ مباحثے کے مواد پر شائستہ حیران کے علاوہ کچھ گھبرایا ہوا بھی تھا۔ جبکہ ڈیزی تقریر ختم ہونے پر اسٹیج پر چڑھ گئی تھی اور چاندنی کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی، وہ اور چاندنی تالیوں کے شور میں اپنی نشست کی طرف بڑھنے لگیں اور حاضرین کے کانوں میں اس کی تقریر کا آخری حصہ گونجتا رہا۔ صاحب صدر، محبت شیطانیت مٹا دیتی ہے۔ کسی ایک عورت کی محبت میں ڈوبے ہونے پر وہ جنسی تلذذ کا بے اختیار پرزہ بن کر نہیں رہ جاتا۔ کالی کلوٹی کے اسیر قیس کے لیے سب اپسراؤں کے ناز و انداز بے معنی تھے۔ یہی محبت کا جذبہ ہمیں زندگی کے ہر میدان میں ایک نئی توانائی بخشتا ہے اور انسان کو انسان سے دور نہیں ہونے دیتا۔ پروگرام چلتا رہا مگر لگتا تھا اس کی روح اس سے پہلے مقررین نے چرا لی تھی، اور پروگرام کے اختتام تک جذباتی اور پرافسوں کیفیت سے متعلقہ سوالات ہر کسی کے ذہن پر حاوی تھے۔ وہ مباحثے کے فاتحین کا اندازہ کرنے میں زیادہ مشکل کا شکار نہ تھے۔ ججز کچھ بھی فیصلہ کرتے، چاندنی کے باپ کو تو اس نتیجے پر کچھ شک نہ تھا، نہ جانے وہ چاندنی کو کوئی اور خوشی دے پاتا یا نہیں۔